میں جامعہ ملیہ اسکول ملیر میں 7ویں کا طالب علم تھا. میں نے 7ویں اور 8ویں جماعت جامعہ ملیہ سے پاس کی ہے. تو جامعہ ملیہ بہت نام رکھنے والا ادارہ تھا. بہت مشکل سے داخلہ ملتا تھا، وہ آج کی طرح نہیں تھا. تو ڈاکٹر محمود حسین صاحب اس کے سرپرست تھے. تو اس زمانے میں وہاں اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں ایسے اساتذہ تھے کہ مطلب اب ایسے لوگوں کو دوبارہ دیکھنے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. تو مثلا اردو میں ایک استاد ہمارے تھے فرید صاحب، وہ مارتے تھے ایک ہی بید لیکن وہ ہاتھ پہ نشان پڑ جاتا تھا. پھر عربی کے انتہائی شفیق استاد جنہوں نے غالباً کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں، وہ تھے عطاء اللہ صاحب حسینی. ماشاءاللہ وہ حیات ہیں اور بہت بڑے درجے کے عالم تھے. وہ عربی پڑھاتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر تھے معین الدین صاحب. ان کا یہ حال تھا کہ شرافت اب ان کے چہرے پہ نقش تھی. یعنی شرافت کا اگر کوئی چہرہ ہوتا تو وہ ان کا ہوتا. تو اسی طرح سعید صاحب تھے، وہ سائنس پڑھاتے تھے. لیکن 2-3 اساتذہ ایسے تھے جن سے بہت جیسے تعلق سا بن گیا تھا. وہ ان میں ایک صاحب تھے، وہ حساب پڑھاتے تھے، عبدالمجید صاحب، ان کی عرفیت ابا جان تھی. تو یہ حسینی صاحب تھے، ان کے بھی بہت مطلب میں قریب رہا. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے قریب رہنے کی اجازت دی. یہ کیمپس ہی میں رہتے تھے، میں ہاسٹل میں رہتا تھا. اور پھر آج جن صاحب کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں اور اردو کے ٹھیٹھ روایتی شاعر تھے، جیسے جگر مراد آبادی کے اسکول کے شاعر تھے. تو ان کا نام تھا مظہر عرفانی صاحب. یہ بھاری بھرکم گول مٹول آدمی تھے، ہمیشہ شیروانی پہنتے تھے، کبھی مغربی لباس نہیں پہنا. اور داڑھی تھی چھوٹی چھوٹی، لمبے لمبے بال تھے، اور چہرے پر سختی اور وہ جو ہے سختی اور جیسے دبی ہوئی مسکراہٹ یہ یکجا رہتی تھی. دبی دبی مسکراہٹ اور انتہائی سختی سے نگاہ ڈالتے تھے، وہ جیسے لطف اندوز ہو رہے ہوں لڑکوں کو ڈرا کر. تو انگریزی پڑھاتے تھے، وہ بہت اچھی پڑھاتے تھے. تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ غصہ ور مشہور تھے، سخت تھے، لڑکے ان سے ڈرتے تھے، اور وہ امتحان وغیرہ بہت زیادہ لیتے تھے. مطلب اپنی نالائقی ان سے چھپانا یا کام چوری کو ان سے مخفی رکھنا ممکن نہیں تھا. تو پھر ظاہر اکثر لڑکے جو ہیں وہ مطلب ناکام رہ جاتے تھے سوال جواب میں. تو وہ بجلی کے تاروں کا ایک درہ سا بنایا ہوا تھا انہوں نے، یوں بل دے کر ایسے، وہ ان کی شیروانی کی جیب میں ہوتا تھا. بس وہ نکال کے مارنا شروع کر دیتے تھے. تو جس سے انہیں ذرا کچھ پسندیدگی کا تعلق ہوتا تھا، تو اب اسے جیسے کل مارنا ہے نا، یا انہیں معلوم ہے کہ کل یہ پٹائی والا کام کرے گا، یہ تو کوئی نہیں پاس ہو پائے گا. تو کہتے تھے کل پتلون کے نیچے کچھ اور موٹی چیز، 2 پینٹیں پہن کے آنا، اس کا مطلب ہے کل پٹائی ہوگی. تو ان 2-3 میں بھی تھا جن کو پہلے سے خبردار کرتے، لیکن معافی کسی کو نہیں دیتے تھے. یہ تھوڑی کہ ہم ان کے قریب ہیں تو ہمیں معاف کر دیتے تھے، بالکل نہیں. اور بس ایسے تھے کہ آدمی کو اپنا جسم اور اپنی عزت بچانے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی توقیر بچانے کی پڑی رہتی تھی جب تک وہ کلاس میں ہوتے تھے.
یہ صاحب جو ہیں، میں جب 8ویں کر کے نکلا وہاں سے چلا گیا تو کوئی 20 برس بعد کراچی میں میری ان سے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ کراچی میں رفاع عام سوسائٹی میں ایک دوست نے مشاعرہ کیا تھا گھر میں، لیکن گھر ذرا بڑا سا تھا نا، تو لوگ زیادہ تھے، کوئی میرا خیال ہے 100 ہوں گے، اور وہ اسٹیج بنایا ہوا تھا، اس پہ کرسی جیسے کرسی نہیں، مطلب گاؤں تکیے وغیرہ اہتمام سے تھا۔ تو وہ اس نے، کیونکہ میں وہاں پشاور سے گیا تھا تو انہوں نے میرے اعزاز میں کی تھی وہ نشست، تو صدارت مجھے کرنی تھی اس کی، تو میں وہاں صدارت کے وہ جو گاؤں تکیہ مسند صدارت اس پہ جا کے بیٹھ گیا، دوست تھے ظاہر۔ تو تھوڑا 2-1 منٹ بعد میری نظر اگلی صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب، کیونکہ فرشی نشست ہوتی نا، تو ایک صاحب کونے پہ، 2-3 حضرات کونے پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ مظہر عرفانی صاحب بیٹھے ہیں، ان میں داڑھی سفید ہو چکی تھی، جسم بھی ڈھلک چکا تھا، تو میں تو ایک دم جیسے سخت پریشانی اور انتہائی مسرت اور گھبراہٹ یہ سب ہونے لگا مجھے، تو میں فوراً ان کے پاس دوڑ کے گیا اور جا کے کہا کہ سر میں آپ کا وہ شاگرد ہوں، تو کہنے آگے نہ بولنا، عثمانی، وہ کلاس میں عثمانی کہتے تھے نا، جاوید، آگے نہ بولنا، نام لے دیا میرا۔ تو اب میں نے کہا کہ یہاں آپ، کہنے تمہاری وجہ سے تو آیا ہوں۔ اب وہ جناب ان کو لے کر میں نے وہ دوست سے کہا کہ صدارت وغیرہ سب یہ کریں گے، تو میں ان کو اٹھا کر، اچھا انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا، میں کہا صدارت آپ فرمائیں گے، تو چلنے لگے، لاگے بٹھا دیا۔ اب جب صدارت ان کی ہوئی اور میں نے اپنی غزل وغیرہ جو پڑھنی تھی وہ پڑھی آخر میں، یعنی اب میرے بعد ان کو پڑھنا ہے، تو جب میں نے پڑھی تو یہ داد اس طرح دے رہے تھے، ٹھیک ہے، ہاں برا نہیں ہے، ہاں چلے گا، اس طرح داد دیے جا رہے تھے، اور صرف مجھے کہہ رہے تھے، باقیوں کو تو واہ واہ بھی کر رہے تھے۔ تو جب ان کی باری آئی، تو باری جب صدر کی آتی ہے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بھی کر لے، اپنے تاثرات کا اظہار کر دے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو احمد جاوید اب ہے، اس کا نام یہ تھا، یہ میرا شاگرد ہے، بچہ ہے، اور یہ جو ہے، یہ میں اس سے زیادہ پر امید نہیں تھا، لیکن آج اس کی شاعری وغیرہ بھی سنی ہے، اور چلو وہ کوئی بہت کام کی نہ صحیح لیکن غنیمت ہے، اور لیکن اس کو میرے اس کر کے بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو میرا مشورہ ہے کہ کچھ اپنا مطالعہ بڑھائے شاعری کا، اور کسی ماہر فن سے عروض وغیرہ، صنعتیں وغیرہ سیکھے، اور یہ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی شاعری میں، اور اس کا ثبوت دینے کے لیے مجھ سے انہوں نے ایک اردو اور ایک انگریزی کا لفظ پوچھا، تو کہا کہ تمہیں اس کا مطلب آتا ہے؟ ڈائریکٹ سامنے نہیں، میں تو ان کے پہلو میں برابر بیٹھا تھا، تو میں نے کہا بالکل نہیں آتا۔ کہنے دیکھو نا، اب ہر استاد کی ضرورت ہر موقع پہ پڑتی ہے۔ یہ سب کر آ کے انہوں نے اپنی غزلیں سنائیں، اور ہم نے داد دے دے کے گلا پھاڑ لیا اپنا، گردن وہ گلے میں خراش پڑ گئی۔ تو اس کے بعد جب وہ مشاعرہ ختم ہوا ہے تو میں ظاہر ہے کہ میں ان کو گھر تک پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، تو جب ان کو گاڑی میں بٹھایا، میں بھی بیٹھا،
اور انہیں گھر کے دروازے پہ اتارا. گھر ان کا کوئی 100 گز پہ ہی تھا، لیکن ہم لوگ ایسے چلے گئے. تو مجھ سے ایسے گلے ملے اور یوں ہاتھ تھام کے، جیسے روحانسے سے لہجے میں ایک کپاہٹ تھی. کہنا عثمانی تم نے میری عزت رکھ لی، تم نے مجھے واقعی استاد سمجھا. مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ ہو اور تم وہ ہو، اور اس طرح کو تعریف کر کہا کہ ان لفظوں کے معنی تمہیں نہیں معلوم تھے. میں نے کہا نہیں. کہنے نہیں چھوڑو یہ سب باتیں، لیکن میں نے یہی دیکھنے کے لیے سب کے سامنے تم سے پوچھا تھا کہ تم اپنے استادوں کا ادب بھول تو نہیں گئے. تو اور بالکل جیسے رونے لگے. تو خیر پھر اس کے بعد پھر کئی ملاقاتیں رہیں، اللہ کا شکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ سن 77 یا 76 تھا. تو میں حسب معمول مطلب بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں کراچی گیا. کراچی جا کے جو ہمارے پرانے کلاس فیلوز تھے اور استاد بھائی یعنی کہ ان کے شاگرد، ان سے خیریت وغیرہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بیمار ہیں. تو پھر ان کے گھر عیادت کے لیے گئے. تو اس وقت ان کو وہ لگی ہوئی تھی، وہ آکسیجن سی ماسک لگا ہوا تھا، اور وہ بولنا انہیں منع تھا. سانس کی تکلیف ان کی بگڑ گئی تھی. وہ دمے کے شروع سے مریض تھے جب سے ہم نے انہیں دیکھا. تو بس آنکھوں میں یوں کیا، اور لیکن آنکھوں میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ایک مطمئن چہرہ. اور یوں دیکھا میں نے، وہ دس بوسی وغیرہ کی، پاؤں دبائے، یہ وہ، تو یوں بس ایسے پلکوں سے جیسے سلام کا جواب دے دیا، اور لگتا ہے کہ خوشنودی کا اظہار کیا. تو ہم چلے آئے. تو پھر جب میں واپس لاہور آیا تو یہاں آ کے اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئے.